اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی عزت کرتے تھے. انہوں نے غریب اور رچ میں فرق استعمال کیا. وہ غریب کی ہمیشہ عزت کرتے تھے. اور جو آج ہمارا معاشرہ ہے، آج جو ہماری جو انسانیت ہے، ہم غریب کی عزت نہیں کرتے. ہم غریب کو سمجھتے ہیں وہ فالتو ہیں، لیکن وہ غریب اللہ تعالیٰ کے، ہم امیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں. ہم امیروں سے زیادہ غریب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرتے. امیر جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایمان وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے اور پھر فضول کاموں کی طرف وہ لگ جاتا ہے. اور جب کہ غریب وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کم پیسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روٹی سب کچھ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہنے فرمانی نہیں کرتا، نافرمانی. لیکن جو امیر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض خفا کرتے ہیں. آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانے سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ غریب اور امیر میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی انسان ہے. کوئی یہ الگ الگ مٹی سے نہیں بنے، ایک ہی مٹی سے بنے اور ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی خدا کو یہ ماننے والے ہیں اور ایک ہی خدا کے پاس انہوں نے جانا ہے. الگ الگ خدا کے پاس نہیں جانا امیر اور غریب نے، ایک ہی خدا کے پاس جانا ہے. اور یہ امیر اور غریب میں جو فرق انہوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ غریب کے ساتھ بدسلوکی اور امیر کے ساتھ اچھا رشتہ، یہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ غریب کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں اور امیر کے ساتھ ہم اچھے طرح سب کچھ نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور غریب کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو ہم سائڈ لائن کرتے ہیں. حضرت علی واز ویری پور. ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ بھی قائم کی کہ انہوں نے جو اپنی بیٹی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کروائی ایک غریب گھرانے میں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میرج کروائی. حضرت علی واز ویری پور بٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave him a daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا and everyone was in shock what Prophet Muhammad have done. سب ایک وقت شوق میں تھے کہ حضرت علی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے پاس اپنا حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ لے کے گئے تھے، لیکن سب یہ نہیں مان رہے تھے کہ پروفٹ آ کر دیں، کیونکہ حضرت علی اس ٹائم غریب تھے. حضرت علی کے پاس اتنا سب کچھ نہیں تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو پال سکیں، لیکن پروفٹ نے اس سب کو دور کیا. انہوں نے حضرت علی کے پاس پروفٹ کو حضرت علی کی کیا بات پسند آئی کہ حضرت علی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی فرمانی کرتے ہیں. تو پروفٹ کو یہ بات سمجھ آئی اور پروفٹ نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان بنا کے رکھا تھا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میرج ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ کروا دیا اور امیر اور غریب میں اس میں فرق الگ کر دیا. فرام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اینڈ حضرت علی they got ٹو سن، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ان دونوں کے جو صاحبزادے ہیں یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے صاحبزادے دیے کہ جنہوں نے آخرت میں اپنا نام بنا کے چلے گئے، اس اسلام کو بچا کے چلے گئے، اپنے نانا کا اسلام بچا کے چلے گئے. لیکن وہ یزید کے سامنے نہیں جھکے. یہ دو صاحبزادے، یہ دو سنجا حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن یزید کے سامنے نہیں جھکے اور اپنے نانا کا دین بچا کے چلے گئے. ایسے صاحبزادے اور ایسے والدین ملیں تو کیا ہی بات ہو. پروفٹ محمد always loved them too and he said حضرت حسین کو، جن کو پروفٹ محمد کے دونوں یہ نزدیک تھے، یہ دونوں صاحبزادے پروفٹ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے، ان کی دونوں سے وہ اتنا ہی پیار کرتے تھے. he get knew that what will happen with حضرت امام حسین, how he will be شہید, and when the accident will river what Prophet Muhammad all day he was upset and crying but he was consoled by Allah but he never hurt him or feel anyone. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam son-in-law always stand with truth and against Yazid. They saved their grandfather Islam from Yazid by standing firm against them. For یہ ایک مثال ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، اینجل سے انہوں نے ان کو پروفٹ کو آگے بتا دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے شہید ہوں گے، کس مقام پہ شہید ہوں گے، ان کو سب کچھ معلوم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفورٹ دیا. وہ ایک دن کے لیے افسردہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو کمفورٹ دیا کہ یہ شہید ہو رہا ہے تو شہید کبھی مرتا نہیں. حضرت امام حسین آج بھی زندہ ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، دمائش نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں. شہید جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اور آج بھی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، حضرت امام حسین حضرت امام حسن یہ زندہ ہے، یہ مرے نہیں ہیں، یہ شہید نہیں ہوئے، یہ آج بھی زندہ ہے اور ہمارے سمیت ہم آج بھی زندہ ہو کے ہم سب کے سمیت ہیں.
ہم سب کے سمیت انہوں نے، لیکن یزید اپنے نانا کے جو دین ہے اس کو بچایا، اس کو روکا تباہ ہونے سے۔ اگر یہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج یہ قرآن پاک پھیلانے سے نہ یہ قرآن پاک پھیلتا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یزید کے سامنے غلامی قبول کر لیتے، ان کے سامنے جھک جاتے، تو یہ اسلام، یہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، یہ تباہ، یہ دنیا برباد ہو جاتی۔ آج آپ دیکھتے یہ دنیا، اس میں کوئی دین نہ ہوتا اور سب بربادی بربادی، کوئی کچھ کر رہا ہوتا، کوئی چوری کر رہا ہوتا، کوئی فراڈ کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا، لیکن ان دونوں شہزادوں نے ان دونوں نے اپنے نانا کا دین بچایا، اسلام بچایا، اور اس کو تباہ ہونے سے بچایا، اس کو ٹوٹنے سے بچایا، اور اس سے ایک تاریخ رقم کی کہ کبھی یزید کی غلامی نہیں کرو، اور جتنا بڑا یزید ہو لیکن اس کے سامنے جھکو نہیں، حق کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، اور جب بھی مشکل ٹائم ہو، اس کے بعد جب آپ کے اوپر مشکل ٹائم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے جو نزدیک لوگ ہیں ان کے اوپر مشکلیں لاؤں گا، لیکن اس کے بعد ان کے لیے آسانیاں ہیں، میں میرے جو نزدیک لوگ ہیں میں ان کے اوپر مشکلیں پریشانیاں لاؤں گا، لیکن اس کے بعد میں ہوں گا جو ان کو ان مشکلیں اور پریشانیوں سے نکال کے ان کو آسانیاں پیدا کروں گا۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں دیکھیں، ان کی جنگیں کتنی ہوئی، لیکن وہ کبھی نہیں جھکے، کتنے آگے 313 آپ ایک جنگ کی مثال لے لیں، بیٹل بدر میں 313 مسلمان تھے، اور جو اس سائڈ تھے، جو قریش کے جو نان مسلم تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑنے آئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آئے تھے، 950 لوگ تھے، 950 لوگ تھے بیٹل آف بدر میں، اور مسلمان 313، کتنا فرق ہے، 950 ایک سائڈ اور 313 ایک سائڈ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، 313 جو مسلمانوں کی ان کی جو تعداد تھی، انہوں نے 950 کے لوگوں کو قربان کر کے سب کو مار دیا، غرق کر دیا، برباد کر دیا، اور کچھ کو انہوں نے پکڑ کے جیل کے اندر، انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، انہوں نے معافیا مانگی، یہ بیٹل آف بدر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اب ہم باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے اوپر، ان کی بیٹلز کے اوپر، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔